عشق کرو حتیٰ کہ وہ تمہیں مار ڈالے۔ ویسے بھی جاتی یا بدیر ہر چیزیں ہی جان لیوا ہوتی ہیں، تاہم محبوب کے ہاتھوں مرنا باعث اعزاز ہے۔ میری سمجھ سے یہ چیز بالکل برابر ہے کہ عورت سے عشق جڑانے سے پہلے تمام پہلو سوچ کر ایک اسکیم بنانے کی کیا ضرورت ہوتی ہے۔ زندگی کے سرکس میں سب سے خطرناک کرتب محبت ہے۔ محبت ایک ایسی خواہش ہے جو باقی تمام خواہشوں کو کھا جاتی ہے۔ حسین عورت کا عمر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہو حسین رہتی ہے۔ بنو کلیسا کہتی ہے کہ جب کوئی اچھا لگتا ہے تو اس کا برا بھی اچھا لگتا ہے۔ محبت اندھی نہیں بلکہ فراغ دل ہوتی ہے، عیب دیکھتی ہے مگر نظر انداز کر دیتی ہے۔ آپ کی آنکھوں کے نیچے سیاہی صرف آپ کی خفیہ برائیوں کا رنگ ہے جو آپ خود سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ غلطی کو پکڑ لینا اور خوبی کو بلا لینا محبت کا شیوا نہیں۔ محبت کا دامن اتنا وسیع تو ہونا چاہیے کہ محبوب کی کسی خامی کو پا سکے۔ ہماری پہلی شناخت ہمارا کردار ہے، عقائد نہیں۔ جب آپ مسلسل کل ذہن لوگوں کو اور ان کی سپٹے نظریات میں وقت گزارتے رہتے ہیں تو آپ پر ان کا رنگ چڑھنے لگ جاتا ہے۔ کوشش کریں، سفر کریں، نئے لوگوں سے ملیں، کتابیں پڑھیں تاکہ آپ کو مختلف تہذیب، روایات اور اصولوں کا پتہ چل سکے۔ ممکن ہے کہ آپ ایک بہتر انسان بن کر بہتر زندگی جی سکیں، ایک مطمئن موت مر سکیں۔ کسی کو تم سے محبت ہو جانے کی سب سے پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ تمہاری فکر کرنے لگ جاتا ہے۔ ہر بندے کے اندر اپنا ایک رانجھا ہوتا ہے، اسے راضی کرنے کی کوشش میں وہ دن رات لگا رہتا ہے۔ سو اسے لگا رہنے دو، جب وہ اپنا رانجھا راضی کر لیتا ہے تو اسے خود بخود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اصل میں اس نے اپنے رانجھے کو نہیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے جو اس کا اور رانجھے کا سانجا ہے۔ سب کا رانجھا تو اپنا اپنا ہوتا ہے مگر رب تو سب کا سانجا ہی ہے نا، وہ جو ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ مرد کی ایک عورت سے مکمل محبت بہت مشکل ہے۔ وہ کسی کی باتوں کا اسیر ہوتا ہے تو کسی کے ہونٹ کلیاں ہوتے ہیں، کہیں کسی کی آنکھوں میں وہ ڈوبا ہوتا ہے تو کہیں اس کے لیے کسی محترمہ کی زلفیں جال بنی ہوتی ہیں۔ کسی کے گالوں پر خیالوں میں گازا ملتا ہے تو کسی کے داؤں پہ مر مٹا ہوتا ہے۔ وہ کسی کے ہاتھ مر مرے ہوتے ہیں۔ ایک ہی صورت میں مکمل ایک ہی وجود کا ہو سکتا ہے کہ وہ وجود اور کا ہو اور اس کے لیے مرنا پڑتا ہے، اور مرنے کے بعد یہ شرط لاگو ہے کہ جنت بھی ملے۔ حکیم لقمان سے پوچھا گیا کہ کسی انسان کی زندگی میں کبھی موت سے تعلق بھی کوئی لمحہ آ سکتا ہے؟ جواب دیا گیا کہ ہاں، وہ لمحہ موت سے بھی زیادہ تلخ ہوتا ہے جب کوئی صاحب ظرف کسی کم ظرف کا محتاج ہو جائے۔ شاید زندگی ہمیں اپنے گھر بلا کر مہمان نوازی کرنا بھول گئی۔ دل کسی پر آنے سے پہلے اپنا اور اس کا ذائچہ ملا کر نہیں دیکھتا۔ فائدہ بہت گری ہوئی چیز ہے، لوگ اٹھاتے بہت ہیں۔ ایک تلخ کہاوت ہے کہ جب کوئی کہے کہ میں تمہارا بھائی ہوں تو سب سے پہلے یہ پوچھ لے کہ حبیب یا کبیر۔ جو عشق صرف رنگ روپ کی خاطر ہوتا ہے وہ دراصل عشق نہیں بلکہ فسق ہے، اور اس کا انجام شرمندگی اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں۔ سب کا اپنا اپنا سفر ہے، منظر ایک صحیح سفر
الگ ہے۔ کسی کو طلب کی جستجو میں رکھا ہے تو کسی کو بے طلب ہی نواز دیا جاتا ہے۔ کسی کی طلب آزمائش ہے تو کسی کا نوازا جانا آزمائش ہے۔ سب عطا ہے مگر عطا آزمائش ہے۔ بعض لوگ بعض دفعہ آپ کی زندگی میں چند مخصوص لفظوں کا مفہوم سمجھانے کے لیے وارد ہوتے ہیں۔ عورت عصمت کی عادی ہو جاتی ہے جو مرد اس سے محبت دینے کے ساتھ ساتھ عزت اور اس کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال رکھنا اور اس کے احساسات کی قدر کرنا جانتا ہو۔ غریبی بانٹ دیتی ہے ذہانت، کچی بستی میں کبھی پختہ مکانوں میں سمجھداری نہیں رہتی۔ غم غربت اس کے نکاح میں آیا، انہیں رشتوں نے اسے طلاق دی۔ کوئی مکمل سے دوسرے جیسا نہیں بن سکتا اور بدلنا ضروری بھی نہیں۔ ایک دوسرے کو سمجھنا ضروری ہے، ایک دوسرے کا احترام کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی جذبہ اہم ہے تو وہ محبت ہے۔